آج ہم ایک بہت ہی خاص ناول سینڈور مرائی کے ایمبرز یعنی سلگتے انگارے اس کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہوں سینڈور مرائی ہنگری کے بہت مشہور ناول نگار صحافی بھی رہے 1900 سے 1989 تک۔ جی، اور ان کی خاص بات ان کی گہری نفسیاتی سمجھ بوجھ ہے، اور جس طرح وہ آسٹریا ہنگری سلطنت کے زوال کے بعد کی وہ کھوئی ہوئی دنیا کی تصویر کھینچتے ہیں، وہ کمال ہے۔ صحیح۔ اور ایمبرز جو 1942 میں شائع ہوا، شاید ان کا سب سے مشہور کام ہے بین الاقوامی سطح پر۔ بالکل، یہ کہانی ہے یادوں کی، دوستی کی، دھوکے کی، اور ان جذبوں کی جو وقت کے ساتھ دبتے نہیں بلکہ دہائیوں تک اندر ہی اندر سلگتے رہتے ہیں، انگاروں کی طرح۔ اور کہانی کا مرکز دو بوڑھے آدمی جو کبھی آپ کہہ لیں جگری دوست تھے جی، اور اب 41 سال کی ایک لمبی خاموشی کے بعد مل رہے ہیں۔ ایک ایسے راز پر بات کرنے کے لیے جس نے ان کی زندگیاں بدل دی۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی ناول کی شروع کے پہلے 10 حصوں کا جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری ہے۔ یہ جو مواد ہے یہ صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ کوئی لفظ بلفظ کہانی نہیں سنائی جا رہی، بلکہ آسان اردو میں ابواب کی ایک طرح سے وضاحت ہے۔ جی، اور وائس اوور کے لیے AI ٹولز استعمال ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے تلفظ میں کچھ غلطیاں ہوں۔ ہاں، اور کبھی کبھار AI جینس کی شناخت میں بھی غلطی کر سکتا ہے، تو اسے ذہن میں رکھیے گا۔ خیر، تو کہانی شروع ہوتی ہے، ایک بوڑھا جنرل ہے، ایک پرانے شاہی خاندان کا فرد، ہاں، جو ایک بڑے الگ تھلگ قلعے میں رہتا ہے۔ اور اس کی زندگی بس ایک روٹین ہے۔ شراب خانے کے چکر ہیں، گہری خاموشی ہے، اور بڑھاپا، تنہائی۔ بالکل یکسانیت۔ مگر پھر ایک صبح ایک خط آتا ہے، ایک ایسی لکھاوٹ جس سے وہ فوراً پہچان لیتا ہے۔ 41 سال بعد؟ ہاں، یہ خط ہے کونراڈ کا، اس کا بچپن کا دوست، جو اتنے سال پہلے کچھ پراسرار حالات میں غائب ہو گیا تھا۔ اور یہ خط آتے ہی جیسے پرانے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ جوانی، وفاداری، وہ جذبات۔ وہ زمانہ؟ جنرل کا رد عمل بڑا تیز ہے، وہ فوراً حکم دیتا ہے اپنی لینڈو گاڑی نکالو، ملازم پوری وردی پہنے اور مہمان کو وائٹ ایگل ہوٹل سے لے کر آؤ۔ سب کچھ جیسے پہلے سے طے شدہ ہو۔ اور پھر وہ حساب لگاتا ہے خط پڑھنے کے بعد، 41 سال اور 43 دن۔ یہ جو گنتی ہے نا، 41 سال اور 43 دن کی، یہ صرف وقت نہیں ہے، یہ ایک بوجھ ہے، ایک انتظار کی اذیت ہے۔ صحیح۔ یہ بتاتا ہے کہ زخم کتنا گہرا تھا اور کتنے عرصے سے وہ اس لمحے کا منتظر تھا۔ اور وہ قلعہ، وہ ماحول۔ ہاں، وہ بھی بہت اہم ہے۔ وہ گنبد والی چھت والا کمرہ، وہ خاموشی، وہ تاریخ کا بوجھ، لگتا ہے جیسے دیواریں بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ یہ جنرل کی تنہائی کا عکس بھی ہے نا؟ بالکل، اس کی سکڑتی ہوئی دنیا کا۔ ایک جگہ ذکر آتا ہے نا کہ اس نے 2 کمروں کے بیچ کی دیوار گروا دی تھی۔ ہاں، میں نے بھی نوٹ کیا۔ کیوں؟ شاید ماضی سے تعلق توڑنے کی کوشش، یا شاید خود کو اور سمیٹ لینے کی۔ یہ ماحول شروع سے ہی نا وہ یادداشت، وقت، تنہائی والے تھیمز کو سیٹ کر دیتا ہے۔ اور اسی ماحول میں ایک اور اہم کردار ہے نینی۔ جی، نینی، 91 سال کی ایک وفادار نرس جس نے جنرل کو ماں کی طرح پالا۔ وہ 16 سال کی عمر میں آئی تھی قلعے میں اپنا بچہ کھونے کے بعد۔ اور جنرل کو اپنا دودھ پلایا۔ 75 سال کی خاموش خدمت۔ خاندان کے ہر اچھے برے وقت کی گواہ۔ ماں کی موت، باپ کی بیماری، جنرل کی شادی، پھر اس کی بیوی کی موت، ہر جگہ موجود۔ ایک خاموش مسکراتی ہوئی طاقت۔ بالکل۔ ان کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہے، مطلب الفاظ سے ماورا۔ مصنف کہتا ہے بھائی بہن یا عاشق نہیں، مگر ایک روحانی تعلق ہے۔ جی، وہ دودھ کا رشتہ، وہ ساتھ گزاری زندگی۔ جب کونریڈ کے آنے کی خبر آتی ہے تو جنرل نینی سے کہتا ہے کہ قلعے کا وہ بند حصہ کھول دو اور کھانے کا انتظام کرو، بالکل ویسے ہی جیسے آخری بار تھا۔ ہاں، اور نینی صرف ایک وعدہ لیتی ہے کہ وہ پریشان نہیں ہوگا۔ نینی یہاں صرف ایک ملازمہ نہیں ہے، وہ ایک علامت ہے، تسلسل کی، قربانی کی، وفاداری کی۔ صحیح۔ وہ جیسے اس بکھرتے ہوئے نظام کو جوڑ کر رکھنے والی ایک پوشیدہ طاقت ہے۔ مصنف نے گلوینک کرنٹ کی تشبیہ دی ہے نا؟ ہاں، دی ہے۔ ہاں۔ اس کی خاموشی، اس کی مسکراہٹ، اس میں بڑی طاقت ہے۔ اور جنرل کا یہ اصرار کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ماضی کو قابو کرنے کی کوشش ہے۔
جیسے وہ آنے والی ملاقات کو اپنی شرائط پر لڑنا چاہتا ہو۔ اچھا، دلچسپ نکتہ ہے۔ یہیں سے وہ تناؤ شروع ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو کانریڈ کا انتظار کرتے ہوئے جنرل ماضی میں کھو جاتا ہے۔ اسے اپنے والدین یاد آتے ہیں، ان کی شادی جو کچھ پیچیدہ تھی۔ جی، باپ ایک گارڈز آفیسر، شکار کا شوقین، کم گو، ویانا سے لوٹنے کے بعد تو بس شکار ہی شکار۔ شکار لاج بھی بنوایا۔ دوسری طرف ماں فرانسیسی کاؤنٹس، میوزک کی شوقین، سفر پسند، پیرس سے تعلق۔ قلعے کی سجاوٹ بھی اسی نے کی تھی، ہلکے رنگ، فرانسیسی ریشم۔ محبت شاید تھی، مگر وہ ثقافتی فرق، وہ انکہی باتیں۔ ہاں، وہ پیرس والے بال کا ذکر ہے جہاں باپ نے کہا تھا ہمارے ملک میں جذبات زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اور بیوی کا مشرقی یورپ آ کر اجنبیت محسوس کرنا، شوہر کا یہ سمجھنا کہ موسیقی اس کے اندر کے جنگلی پن کو قابو میں رکھتی ہے۔ یہ سب تعلق کی پیچیدگی دکھاتا ہے۔ اور پھر وہ شہنشاہ کا دورہ، شکار، رقص، اور وہ گفتگو جو شہنشاہ نے ماں سے کی، جس کا راز کبھی نہیں کھلا۔ صحیح۔ یہ جو تضادات ہے نا، شکار بمقابلہ موسیقی، سفر بمقابلہ ٹھہراؤ، یہ صرف ذاتی پسند نہیں، یہ ثقافتی ٹکراؤ ہے۔ جی۔ اور خاندان میں یہ جو خاموشی اور دباؤ کا ماحول تھا، اس نے یقیناً جنرل کی شخصیت پر اثر ڈالا ہوگا۔ ہاں، لگتا تو ہے۔ والدین کی کہانی بھی اسی ڈوبتی ہوئی اشرافیہ دنیا کی عکاسی کرتی ہے، جو ناول کا بڑا کینوس ہے۔ یہ ماضی کا بوجھ ہے جو حال پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اور ماضی کا ایک اور بہت اہم واقعہ، جنرل کے بچپن کا وہ فرانس کا سفر، 8 سال کی عمر میں۔ ہاں، وہ دادی کا گھر، وہ خوف، اجنبی خوشبوئیں، اور خود کو چھوٹا وحشی محسوس کرنا۔ اور پھر وہ شدید بیماری، بچہ مرنے کے قریب ہے، اور بس ایک ہی رٹ، مجھے نینی چاہیے۔ اور نینی آتی ہے، پیرس تک اکیلے سفر کر کے، راستہ ڈھونڈ کر۔ بیمار بچے کو گود میں لیتی ہے، اور مصنف لکھتا ہے 6 دن تک بچے کو اپنی سانس کی طاقت سے زندہ رکھا۔ کیا منظر کشی ہے۔ پھر صحت یابی ہوتی ہے برٹنی میں، سمندر کنارے، وہ انجیر کے درخت والا منظر۔ جی، جہاں بچہ کہتا ہے میں شاعر بنوں گا، اور نینی فوراً کہتی ہے نہیں، تم سپاہی بنو گے۔ اور بچہ اپنے باپ کو بھی شاعر کہتا ہے۔ وہ ہمیشہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ یہ واقعہ بہت اہم ہے، یہ محبت بمقابلہ اجنبیت دکھاتا ہے۔ بیماری شاید اسی محبت کی کمی کا نتیجہ تھی۔ ہو سکتا ہے۔ نینی کی محبت زندگی بچاتی ہے، وہ صرف دیکھ بھال نہیں کر رہی، وہ ایک روحانی سہارا ہے۔ بالکل۔ اور وہ مکالمہ، شاعر بننے کی خواہش، سپاہی بننے کی تقدیر، یہ جنرل کی زندگی کا بنیادی تضاد ہے نا، اصل فطرت اور مسلط کردہ کردار۔ صحیح کہا۔ اور باپ کے بارے میں وہ تبصرہ؟ وہ بھی باپ کے جذباتی غیر موجودگی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آتی ہے وینا ملٹری اکیڈمی، سخت ماحول، نظم و ضبط، پیلی عمارت۔ جی، جہاں سلطنت بھر سے لڑکے آتے ہیں۔ اور یہیں اس کی ملاقات ہوتی ہے کانریڈ سے۔ کانریڈ جس کا جسم چوکور سا ہے، دبلا ہے، پس منظر معمولی ہے، پولش ماں، شخصیت خاموش، محتاط، حساس۔ اور ان میں فوراً دوستی ہو جاتی ہے، گہری، بغیر لفظوں والی۔ مصنف نے جڑواں بھائیوں کی طرح کہا ہے۔ ہاں، مگر اس دوستی میں ایک شرم اور جرم کا احساس بھی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ آگے واضح ہوگا، شاید طبقاتی فرق کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ خیر، جب جنرل کا باپ کانریڈ سے ملتا ہے، وہ اسے فوراً قبول کر لیتا ہے، پھر وہ میرا بھی دوست ہے۔ اور اس دوستی کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جنرل کی صحت بہتر ہوتی ہے، کھانسی کم ہو جاتی ہے۔ تنہائی کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ یہ عام دوستی نہیں ہے، یہ بہت سنجیدہ، گہرا تعلق ہے۔ اکیڈمی کے اس مشینی ماحول میں یہ بہت غیر معمولی چیز تھی۔ ہاں، یہ بات تو ہے، اور یہ جنرل کی شخصیت کی ضرورت کو بھی دکھاتا ہے۔ اسے تعلق چاہیے، جڑنے کی ضرورت ہے، نینی سے، کانریڈ سے۔ وہ تنہائی سے ڈرتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دوستی گہری ہوتی ہے، وہ دونوں جیسے دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، اپنے راز رکھتے ہیں، سب کچھ بانٹتے ہیں، پاکیزگی کا عہد بھی کرتے ہیں۔ لیکن نینی کو فکر ہے۔ وہ ماں سے کہتی ہے کہ ایک دن کانریڈ اسے چھوڑ دے گا اور یہ بہت تکلیف اٹھائے گا۔ اور ماں کا جواب، یہ ہماری انسانی تقدیر ہے۔ بڑا فلسفیانہ۔ پھر وہ گلیشیا جاتے ہیں کانریڈ کے گھر والوں سے ملنے۔ اور وہاں طبقاتی فرق، دولت کا فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ کانریڈ کے والدین کی قربانیاں سامنے آتی ہیں، کیسے انہوں نے اپنی خواہشات ماری۔ اور کانریڈ خود کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری ایک بوجھ ہے، اس طرح جینا بہت مشکل ہے۔
اور وہ چونکا دینے والی بات کہ اس نے والدین کی موت کی خواہش بھی کی۔ جی، اس سفر کے بعد ان کے درمیان کچھ بدل جاتا ہے، جیسے ایک دوسرے کا مقروض ہوں۔ یہ قرض کا احساس۔ یہیں سے شاید وہ انکہی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ یہ طبقاتی فرق، یہ قربانی کا بوجھ، یہ ان کی دوستی پر اثر انداز ہوتا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ گلیشیا کا سفر ان کی دوستی میں پہلی دراڑ ہے۔ کانراڈ کی اصل دنیا، اس کی پناہ گاہ تو موسیقی تھی۔ بالکل، ایک خفیہ ٹھکانہ جہاں دنیا اسے چھو نہیں سکتی تھی۔ جب وہ موسیقی سنتا، اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا، ہونٹ کانپتے، وہ کہیں اور ہوتا تھا۔ وہ واقعہ جب اس نے جنرل کی ماں کے ساتھ شوپن کی پولونیز فینٹسی بجائی۔ ہاں، موسیقی کا اثر اتنا شدید تھا کہ فرنیچر ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ اور باپ کا وہ تبصرہ، کانراڈ کبھی سچا سپاہی نہیں بنے گا، وہ ایک مختلف قسم کا آدمی ہے۔ اور کانراڈ کا یہ بتانا کہ شوپن اس کی ماں کا رشتہ دار تھا۔ موسیقی یہاں صرف تفریح نہیں، یہ ایک طاقت ہے جو ان کی زندگی کے سخت اصولوں سے، فوج سے، سماجی رتبے سے سب سے اوپر ہے۔ یہ سچائی کو باہر لاتی ہے۔ صحیح۔ باپ کانراڈ کی اصل فطرت کو پہچان لیتا ہے، ایک ایسا فرق جو دوستی سے بھی گہرا ہے۔ مختلف قسم کا آدمی ہونا۔ یہی شاید ان کے راستوں کو الگ کرے گا۔ میوزک کانراڈ کی اندرونی دنیا دکھاتی ہے، جو ہنری کی عملی فطرت سے بہت الگ ہے۔ اور وینا میں جب وہ نوجوان افسر تھے، یہ فرق اور بڑھ جاتا ہے۔ جی، شومبرن پارک کے قریب کرائے کے کمرے۔ کانراڈ پیانو لاتا ہے مگر کم بجاتا ہے، جیسے موسیقی سے ڈرتا تھا۔ جبکہ ہینڈرک شہر کی زندگی میں گم ہے، بالز، پارٹیاں، والٹسز، خواتین۔ ویرونیکا، اینجلا۔ اور کانراڈ زیادہ تر تنہا پڑھتا ہے، راتیں گھر پر گزارتا ہے۔ ہینڈرک کو جرم کا احساس ہوتا ہے جب وہ دیر سے لوٹتا ہے، جیسے دوست کو دھوکہ دیا ہو۔ رات کو باتیں ہوتی ہیں، ہینڈرک تجربات سناتا ہے، کانراڈ ان پر غور و فکر پیش کرتا ہے۔ آقا اور شاگرد یا جادوگر اور معاون جیسی تشبیہ۔ دولت کا فرق، جسے مصنف اصل گناہ کہتا ہے، وہ بھی ہے، مگر دوستی چل رہی ہے۔ کانراڈ کا دنیا کو دیکھنے کا انداز ہلکا طنزیہ، ہلکا حقارت آمیز، مگر آواز میں پیاسے آدمی کی پیاس، یہ بہت اہم ہے۔ یہاں ان کی شخصیتیں بالکل الگ ہو رہی ہیں۔ بالکل، ایک تجربہ کر رہا ہے، دوسرا مشاہدہ، لیکن تمام تر مصروفیات کے باوجود دوستی سب سے اہم ہے۔ مگر یہ تضادات اور کانراڈ کی وہ پیاس، یہ کسی آنے والے طوفان کا اشارہ ہے؟ تو اب ہم واپس حال میں آتے ہیں۔ جنرل تیاری کر رہا ہے، کانراڈ بس آنے ہی والا ہے۔ جی۔ وہ اپنی پرانی وردی، تمغے نکالتا ہے، دیکھتا ہے، پھر واپس رکھ دیتا ہے۔ اچھا، وردی نہیں پہنتا؟ نہیں، سادہ سیاہ لباس پہنتا ہے، سخت، تقریباً پادری جیسا۔ پھر وہ ایک خفیہ دراز کھولتا ہے، چھوٹی چابی سے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک بیلجین ریوالور، نیلے ربن سے بندے خطوط اور پیلے مخمل میں لپٹی ایک کتاب جس پر یادگار لکھا ہے۔ یہ بھی بند ہے ربن اور مہر سے۔ ریوالور؟ ہاں، چیک کرتا ہے، 6 گولیاں بھری ہوئی ہیں۔ ہو۔ پھر واپس رکھ دیتا ہے، کتاب جیب میں ڈال لیتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ سب ماضی کے راز ہیں، ہتھیار، خط، بند کتاب۔ اور پھر کھڑکی سے کانراڈ کی آتی گاڑی کو دیکھتا ہے، جیسے کوئی شکاری نشانہ لیتا ہے۔ شکاری، یہ استعارہ، یہ ملاقات دوستانہ نہیں لگ رہی۔ وہ بھرا ہوا ریوالور، اس کا کیا مطلب؟ وردی کا نہ پہننا، جیسے وہ پرانی شناخت چھوڑ رہا ہے۔ یہ سب بہت معنی خیز ہیں۔ جنرل پھر راہداری سے گزرتا ہے جہاں پرخوں کی تصویریں ہیں۔ وہ دیوار پر ایک خالی جگہ دیکھتا ہے جہاں کبھی کوئی تصویر تھی۔ خالی جگہ؟ کس کی تصویر تھی وہاں؟ ابھی نہیں بتایا۔ وہ نینی کے پاس جاتا ہے، پھر تاکید کرتا ہے کہ کھانے کا کمرہ بالکل ویسا ہی ہو جیسا 41 سال پہلے تھا۔ وہی کرسیاں، چمڑے کی کرسی، فلورنٹائن کرسی، والدہ کی کرسی۔ وہی پھول، ڈاہلیا، وہی برتن، وہی شراب، نیلی موم بتیاں۔ ہر چیز کو دہرانے کی کوشش، ماضی پر کنٹرول کی کوشش۔ اور تبھی نینی وہ بات کہتی ہے، کرسسٹینا نے مرتے وقت تمہیں پکارا تھا۔ اوہ، این کانراڈ کی آمد سے پہلے، کیا ٹائمنگ ہے! ابھی جنرل کچھ کہہ نہیں پاتا کہ کانراڈ آ جاتا ہے۔ استقبال بہت رسمی ہے۔ ہاتھ ملانا۔ کانراڈ کہتا ہے، دیکھو میں واپس آ گیا ہوں۔ اور جنرل کا جواب؟ مجھے کبھی شک نہیں تھا کہ تم آؤ گے، بہت سرد مہری سے۔ یہ رسمی پن 41 سال بعد، یہ بہت کچھ کہتا ہے۔ اور نینی کا وہ انکشاف، اس کا سایہ اب ساری ملاقات پر رہے گا۔ وہ خالی تصویر کا فریم اور یہ ماضی کو نقل کرنے کی کوشش، سب ایک سٹیج تیار کر رہا ہے۔
پہلی ملاقات ہوتی ہے آتش دان کے پاس. دونوں بوڑھے آدمی ایک دوسرے کو غور سے دیکھتے ہیں. جیسے ناپ رہے ہوں ایک دوسرے کو. زندگی کے آثار، بچی کچی توانائی. کانریڈ کہتا ہے ہم میں سے کوئی بھی جوان نہیں ہو رہا. مگر ایک خاموش سمجھوتا بھی ہے کہ 41 سال انہیں توڑ نہیں سکے. ہم نے برداشت کیا. جیسے انتظار نے انہیں طاقت دی ہو. کانریڈ اپنے سفر کا بتاتا ہے، لنڈن، سنگاپور، ملایا. جنرل پوچھتا ہے کیا ٹراپکس نے تمہیں بوڑھا کیا؟ کانریڈ کہتا ہے وہ آدمی کی زندگی سے 10 سال چھین لیتے ہیں. اور پھر جنرل کا وہ سوال، کیا تم وہاں خود میں کچھ مارنے گئے تھے؟ سیدھا چپتا ہوا. کانریڈ جواب نہیں دیتا، بس کہتا ہے میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں. کترا گیا. اور تب وہ غیر ارادی طور پر اسی چمڑے کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے جس پر 41 سال پہلے بیٹھا تھا. جیسے مقامی جادو کی پیروی کر رہا ہو. اور جنرل اسے نوٹ کرتا ہے شکاری کی طرح، شکار صحیح جگہ پر. یہ ہوئی نا بات. یہ صرف حال چال نہیں تھا، یہ ایک دوسرے کو جانچنے کا عمل تھا. وہ کرسی پر بیٹھنا، کیا یہ لاشعوری طور پر ماضی میں واپس جانا ہے یا اس کے جال میں پھنسنا؟ اور وہ سوال، کچھ مارنے گئے تھے؟ یہ سیدھا اس راز کی طرف اشارہ ہے جس کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. کانریڈ کا جواب نہ دینا تناؤ کو اور بڑھا دیتا ہے. اب اسٹیج تیار ہے ایک گہرے، جذباتی اور شاید تباہ کن مقابلے کے لیے. تو ان شروع کے حصوں میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک خط 41 سال کی خاموشی کو توڑتا ہے. دو پرانے دوست آمنے سامنے ہیں، ان کی پیچیدہ تاریخ، دوستی، فرق، جذبات اور وہ بوجھل ماحول. جی، سب کچھ ایک منصوبہ بند ٹکراؤ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور سب سے بڑا سوال وہی ہے، 41 سال پہلے ہوا کیا تھا؟ وہ سچائی کیا ہے؟ یہ حصے کرداروں اور ماضی کو سامنے لاتے ہیں اور یادداشت، دھوکہ دہی، ماضی کی طاقت جیسے موضوعات کی بنیاد رکھتے ہیں. بالکل. یہاں ایک بات سوچنے کی ہے نا کہ اتنے سالوں کی خاموشی اور اپنی مرضی سے سنبھالی گئی یادوں کے بعد کس قسم کی سچائی سامنے آ سکتی ہے؟ کیا ماضی کبھی ویسا ہی نظر آ سکتا ہے جیسا وہ تھا، یا ہم اسے ہمیشہ اپنی آج کی ضرورت کے مطابق ہی دیکھتے ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے. کیا ہم ماضی کو دوبارہ تخلیق کرتے ہیں؟ خیر، اگلی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ملاقات کیسے آگے بڑھتی ہے، کون سے پرانے زخم کھلتے ہیں اور کون سے سلگتے سوال زبان پر آتے ہیں. خوش آمدید. آج کے اس گہری گفتگو میں ہم ان ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں جو ہمارے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، خاص طور پر عبارت 14 سے 14 تک. جی، اور یہ عبارتیں ہمیں دو پرانے دوستوں جرنل اور کانریڈ کی کہانی میں مزید گہرائی میں لے جاتی ہیں. بالکل. ان کی ملاقات ہو رہی ہے پورے 41 سال بعد. اور یہ کوئی عام ملاقات نہیں لگتی ہے نا، بڑا تناؤ، بڑا اصرار ہے اس میں. یقیناً یہ صرف ملنا نہیں ہے، یہ تو جیسے 40 سال سے زیادہ کے دبے ہوئے جذبات، یادیں اور شاید کچھ سنگین الزامات کا سامنا ہے. ہاں، اور شروعات بھی عجیب ہے. کانریڈ ٹراپکس یعنی گرم علاقوں کی بات کر رہا ہے. جی، اور وہ اسے صرف جغرافیہ نہیں بتا رہا، وہ اسے ایک بیماری کہہ رہا ہے. بیماری؟ کیسی بیماری؟ ایک ایسی بیماری جو اس کے مطابق انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے. وہ کہتا ہے وہاں غصے کا ایک بخار سا ہوتا ہے جو سب پر طاری ہو جاتا ہے. سب پر؟ یہاں تک کہ انگریزوں پر بھی، جو اپنی تہذیب بچانے کی کوشش کرتے ہیں. جی ہاں، اس کا کہنا ہے وہ بھی نہیں بچ پاتے. یہ بات بہت علامتی لگتی ہے نا؟ شاید یہ صرف موسم کی بات نہیں بلکہ انسانی فطرت کے چھپے ہوئے پہلوؤں کے طرف اشارہ ہے. اور یہ کہ وہاں سے لوٹنے والے مشکوک سمجھے جاتے ہیں، یہ بھی عجیب بات ہے. بالکل، جیسے وہ کوئی جسمانی نہیں بلکہ کوئی روحانی بیماری ساتھ لے آئے ہوں. تو منظر یہ ہے کہ دو بوڑھے آدمی ہیں، 41 سال بعد مل رہے ہیں. ایک بہت بڑا، شاندار مگر پرانا سا ڈائننگ روم، میز اتنی لمبی کہ وہ ایک دوسرے سے کافی دور بیٹھے ہیں. جی، اور میز پر وہ سیورس کی مورتیاں رکھی ہیں، 4 شمال، جنوب، مشرق، مغرب کی علامتیں. ہاں، مغرب جنرل کی طرف، مشرق کانراڈ کی طرف، وہ مسکراتا ہوا سارسن اونٹ کے ساتھ. اور جنوب، جہاں کرسٹینا جنرل کی مرحومہ بیوے بیٹھا کرتی تھی، وہ کرسی خالی ہے اور وہاں اب ایک شیر، ہاتھی اور سیاہ فام آدمی کی مورتی ہے. وہ خالی کرسی، جیسے کرسٹینا کی غیر موجودگی بھی کہانی میں موجود ہو. بالکل، اس کی غیر موجودگی بہت اہم لگتی ہے. اچھا، تو
کانراڈ آخر واپس آیا کیوں؟ وہ کہتا ہے ویانا دیکھنا تھا، جنرل کا گھر دیکھنا تھا۔ جی، ویانا، جو کبھی اس کے لیے اس کے اپنے الفاظ میں دنیا کا ٹیوننگ فوک تھا، مطلب ایک معیار تھا ہر چیز کو پرکھنے کا۔ شونبرون، اکیڈمی، پراٹر کی یادیں۔ لیکن اب اسے ویانا صرف ایک شہر لگتا ہے، تبدیلی نظر آتی ہے ہر طرف۔ تو یا تو وقت نے شہر بدل دیا ہے یا شاید خود کانراڈ بدل گیا ہے۔ یادیں اکثر حقیقت سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں نا؟ شاید۔ پھر وہ واپس ٹراپکس کی بات پر آ جاتا ہے۔ شدید گرمی، بے حسی، غصے کا بخار، اور یہ کہ یورپی وہاں اپنی تہذیب نہیں بچا پاتے۔ وہ بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ کیا یہ صرف مشاہدہ ہے یا اس میں کوئی ذاتی تجربہ، کوئی اعتراف چھپا ہے؟ ٹراپکس کو بیماری کہنا اور یہ کہنا کہ یہ سب کو لگتی ہے، یہ شاید اس کے اپنے اندر کی کسی تبدیلی کا یا کسی ایسے عمل کا جواز ہے جسے وہ سمجھا نہیں پا رہا۔ تو ٹراپکس ایک ایسی جگہ جہاں انسان اپنی اصل فطرت سے بھاگ نہیں سکتا۔ شاید ایک طرح سے فرار کی جگہ بھی، لیکن شاید روحانی زوال کی بھی۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا وطن پولینڈ، ویانا، شوپن کی موسیقی تک اس کے لیے مر چکا تھا، اس لیے وہ وقت میں چلا گیا، یعنی ٹراپکس۔ یہ فرار صرف جغرافیائی نہیں لگتا، یہ جذباتی تاریخی فرار بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں جنرل وہیں رہا، اسی ماحول میں، فوج میں رہا، بادشاہت ختم ہوئی تو ریٹائر ہو گیا۔ جی، جیسے وقت کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو، اور وہ 1886 کی شراب پیش کرتا ہے جس سال انہوں نے وفاداری کا حلف لیا تھا، ماضی سے جڑا ہوا۔ لیکن اس ظاہری سکون کے نیچے کچھ اور پک رہا ہے۔ کرسٹینا کی موت کا ذکر آتا ہے، ہاں، کانراڈ کے جانے کے 8 سال بعد، انیمیا کی ایک نایاب قسم سے۔ اور کانراڈ فوراً کہتا ہے یہ بیماری ٹراپکس میں عام ہے۔ یہ کہنا کتنا عجیب لگتا ہے اس وقت۔ بہت عجیب۔ فوراً شک پیدا ہوتا ہے، کیا وہ کچھ جانتا ہے یا بس یوں ہی کہہ دیا؟ گفتگو میں ایسے کئی لمحے ہیں، شائستگی کے پیچھے تناؤ صاف محسوس ہوتا ہے۔ خبر سنے بغیر۔ ہاں، یہ چیزیں پورا اسراریت بڑھاتی ہیں۔ اور پھر ماحول بدلتا ہے، شدید طوفان، بجلی چلی جاتی ہے، اندھیرا۔ جی، اور وہ ایک چھوٹے، زیادہ قریبی کمرے میں چلے جاتے ہیں جہاں پیانو ہے، چولہا ہے، کافی، سگار، برانڈی۔ ماحول اب زیادہ ذاتی ہو گیا ہے، شاید زیادہ خطرناک بھی۔ اسی ماحول میں جنرل شوپن کی پولونیز فینٹزی کا ذکر کرتا ہے جو وہ اپنی ماں کے ساتھ بجاتا تھا۔ اور کانراڈ کا جواب، وہ کہتا ہے اس نے ٹراپکس میں کبھی شوپن نہیں بجایا، کیوں؟ کیونکہ یہ موسیقی بہت سی چیزوں کو جگا دیتی ہے اور ٹراپکس انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ موسیقی، جذبات اور کانراڈ کا ان سے فرار، یہ اس کے کردار کو اور کھولتا ہے۔ اور اسی لمحے جنرل براہ راست بات کرتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے ہمارے پاس جینے کے لیے زیادہ وقت نہیں کیونکہ تم واپس آئے ہو۔ یہ تو جیسے سب کچھ بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ اب بات راز پر آ گئی ہے۔ جنرل کہتا ہے کہ یہ راز جو ان دونوں کے درمیان ہے اس میں غیر معمولی طاقت ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی کو جلاتا بھی ہے اور تناؤ بھی دیتا ہے۔ یہی چیز انہیں 40 سال سے جوڑے ہوئی تھی۔ جی، اور اسی نے اس ملاقات کو ناگزیر بنایا۔ اب تک کی ساری باتیں جیسے اسی ایک لمحے کی تیاری تھیں۔ جنرل اپنی 41 سال کی تنہائی کو کیسے دیکھتا ہے؟ وہ اسے جنگل کہتا ہے، بوریت، بغاوت کے خطرات۔ ہاں، لیکن سب سے اہم بات، وہ کہتا ہے وہ کانراڈ کا انتظار کر رہا تھا، جیسے کسی ڈوئل، کسی مقابلے کی تیاری کر رہا ہو۔ اور تیاری کیسے؟ یادوں سے۔ وہ کہتا ہے وہ یادوں کو تیز کرتا رہا تاکہ وقت انہیں دھندلا نہ دے۔ یہ تو جنون لگتا ہے۔ جنون ہی ہے۔ اور پھر وہ دوستی پر سوال اٹھاتا ہے، یہ دوستی تھی کیا؟ حقیقی تھی؟ کیا یہ صرف مفادات تھے، ہمدردی، یا افلاطون کی طرح ایک فرض، دوست کی خامیاں قبول کرنے کا فرض؟ وہ انسان کی خود غرضی کا جانوروں کی باہمی مدد سے موازنہ بھی کرتا ہے، لیکن بنیادی سوال وہی، کیا دھوکے دہی دوستی کو ختم کر دیتی ہے؟ یا دوستی اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ یہ سوالات اس ماحول میں اور بھی بھاری لگتے ہیں۔ اور پھر جنرل ایک اور انکشاف کرتا ہے۔ ہاں، وہ بتاتا ہے کہ جس دن کانراڈ فرار ہوا وہ اس کے خالی اپارٹمنٹ گیا تھا۔ ایک ایسا اپارٹمنٹ جس کا ذکر کانراڈ نے شاید کبھی سرسری طور پر کیا ہو مگر بلایا کبھی نہیں تھا۔ اور وہ اپارٹمنٹ کیسا تھا؟ شہر کے کنارے، ویران سا علاقہ،
باغ والا گھر. اندر سے بالکل مختلف، کسی فنکار کی پناہ گاہ جیسا، قیمتی پردے، قالین، چاندی، کانسی کے مجسمے، وراثتی چیزیں اور ایک بڑا دیوان. جنرل کو وہاں احساس ہوا کہ کانریڈ کی اصل فطرت وہ فوجی دنیا سے بالکل الگ تھی. وہ ایک فنکار تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اپارٹمنٹ خفیہ کیوں تھا؟ کیا کانریڈ اپنی سادگی یا غربت پر شرمندہ تھا جنرل کی عمارت کے سامنے؟ یا وہ اپنی اصل ذات چھپا رہا تھا؟ جنرل کو تو لگتا ہے کہ کانریڈ کو اپنی غربت پر فخر تھا اور وہ جنرل کو اس کی عمارت کے لیے معاف نہیں کر سکتا تھا. کیسا تضاد ہے جو کہانی کا رخ بدل دیتی ہے. پہلے وہ بتاتا ہے کہ پیانو پر گلدان میں 3 آرکڈز تھے. آرکڈز؟ جی، وہی آرکڈز جو اس علاقے میں صرف جرنل کے اپنے گرین ہاؤس میں اگتے تھے. تو اس کا مطلب؟ اور پھر جرنل کہتا ہے اور اسی لمحے کرسٹینا دروازے سے اندر داخل ہوئی. کرسٹینا؟ کانریڈ کے خفیہ اپارٹمنٹ میں؟ اور وہ آرکڈز؟ تو مطلب ان کے درمیان کچھ تھا جسے جرنل سے چھپایا جا رہا تھا؟ یہی جرنل کا شبہ تھا جو اب یقین بنتا جا رہا ہے. اب گفتگو شکار کی طرف مڑتی ہے، آخری بڑا شکار. ہاں، جرنل کے لیے شکار ایک رسم ہے، ایک جنون. صبح کا ماحول، شکاری کی جبلت، مارنے کا جذبہ. جبکہ کانریڈ کے لیے وہ اسے صرف سماجی رسم سمجھتا ہے، لا تعلق سا. جرنل بغداد کا وہ قصہ بھی سناتا ہے جہاں عرب میزبانوں نے رسم کے تحت میمنہ ذبح کیا، ایک علامتی قتل. اور کرسٹینا؟ وہ دیکھ کر بہت جذباتی ہو گئی تھی. یہ قصہ بھی جیسے آنے والے واقعے کی طرف اشارہ ہو. ہاں، شکار، قتل، جذبات، یہ سب جڑا ہوا لگتا ہے. اور اب جرنل اس آخری شکار کی تفصیل بتانے کو تیار ہے جس کا وہ 41 سال سے ذکر کرنا چاہ رہا تھا. وہ منظر بناتا ہے، صبح کا دھندل کا جنگل کا کھلا حصہ، 300 قدم پر ایک ہرن. جنرل رک جاتا ہے. کانریڈ اس کے پیچھے رکتا ہے. خاموشی. اور پھر وہ لمحہ جنرل کہتا ہے اس نے سنا نہیں، دیکھا نہیں، مگر محسوس کیا. کیا محسوس کیا؟ کہ کانریڈ نے بندوق اٹھائی ہے، سیفٹی کیچ کی ہلکی سی کلک سنی ہے اور نشانہ ہرن پر نہیں، تو پھر اس جنرل پر ہے. ان کے سر ایک ہی سطح پر تھے. یا اللہ، یہ تو سیدھا الزام ہے قتل کی کوشش کا. وہ کہتا ہے آدھے منٹ تک وہ انتظار کرتا رہا کہ گولی چلے گی. آدھا منٹ. اس نے محسوس کیا کہ کانریڈ کا ہاتھ کانپ رہا ہے. اور پھر ہرن بھاگ گیا. کانریڈ نے بندوق نیچے کر لی. آدھا منٹ؟ ناقابل یقینی انتظار. جرنل کی تشریح تو صاف ہے، کانریڈ اسے مارنا چاہتا تھا. اور حالات ایسے تھے کہ اسے حادثہ قرار دیا جا سکتا تھا، کوئی گواہ نہیں تھا. تو پھر کانریڈ نے گولی چلائی کیوں نہیں؟ کیا ہرن کے بھاگ جانے سے وہ بہانہ ختم ہو گیا، یا وہ ہمت ہار گیا، یا ارادہ تھا ہی نہیں؟ جنرل کو یقین ہے کہ ارادہ قتلی تھا. وہ بتاتا ہے کہ وہ آگے بڑھا اور پیچھے مڑے بغیر کہا، تم نشانہ چوک گئے. اور کانریڈ خاموش رہا. جنرل اس خاموشی کو جرم کا اعتراف سمجھتا ہے. اور اسی شام کا کھانا، تینوں ایسے بیٹھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. ہاں، کانریڈ اور کرسٹینا ٹراپکس پر کسی کتاب کی باتیں کر رہے ہیں جو کانریڈ نے اسے دی تھی. جنرل گفتگو سے باہر. بعد میں جنرل کو احساس ہوا کہ یہ نارمل رویہ، یہ گفتگو، یہ بھی دھوکے کا حصہ تھی. وہ یہ بھی یاد کرتا ہے کہ کھانے سے پہلے اس نے کرسٹینا کے چہرے پر پلاہٹ اور سوالیہ نظریں دیکھی تھی، جیسے وہ جانتی تھی یا کم سے کم شک کرتی تھی کہ جنگل میں کیا ہوا یا کیا ہو سکتا تھا. شروع میں جنرل نے اسے پاگل پن سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی، شاید وقار بچانے کے لیے، لیکن بعد میں اسے یقین ہو گیا کہ یہ گہرا دھوکا تھا. تو آخر مقصد کیا تھا؟ جنرل کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 24 سال کی دوستی ایک دکھاوا تھی جس کے نیچے گہری نفرت اور حسد تھا. کانریڈ جنرل کی آسانی سے، اس کی سماجی قبولیت سے، اس کی خدا کی دیوی مہربانی سے جلتا تھا، حالانکہ وہ اسے حقیر بھی سمجھتا تھا. یہ کیسی نفسیات ہے، جلنا بھی اور حقیر سمجھنا بھی؟ کانریڈ کا غرور، وہ اپنی کمیوں یا جنرل کی خوبیوں کو مان نہیں سکتا تھا. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. آخر میں جنرل ایک ایسی بات کہتا ہے جو سب کچھ الٹ دیتی ہے. جی ہاں، وہ کہتا ہے کہ اس سب کے باوجود، دھوکہ دہی، قتل کی کوشش، وہ اب بھی دوست ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنرل کے نزدیک دوستی ایک اٹوٹ قانون ہے، ذاتی احساسات سے، نفرت سے، یہاں تک کہ موت سے بھی زیادہ طاقتور. وہ کہتا ہے بندوق تاننے کے اس عمل نے تعلق کو ختم نہیں کیا بلکہ مزید گہرا کر دیا. یہ سمجھنا بہت مشکل ہے. واقعی، دوستی کو ایک ایسی لازوال طاقت سمجھنا جو انسانی اعمال اور جذبات سے بھی اوپر ہو،
جنرل کہتا ہے وہ آج رات کانریڈ کے اندر کچھ مارے گا، شاید اس کا غرور، اس کا راز، لیکن دوستی پھر بھی رہے گی۔ یہ تو تعلق کی ایک بہت ہی غیر روایتی، شاید خطرناک تشریح ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے عبارت 11 سے 14 تک کا یہ تفصیلی جائزہ لیا، ایک ملاقات جو 41 سال کے رازوں سے بھری ہے، کانریڈ کے ٹراپکس کے تجربات، جنرل کا وہ طویل جنونی انتظار، شکار کا وہ لرزہ خیز لمحہ، اور پھر دوستی، دھوکہ دہی اور حسد کی یہ ناقابل یقین حد تک پیچیدہ تصویر۔ اہم باتیں جو سامنے آئیں، ان کہے رازوں کی طاقت، زندگی سے نمٹنے کے مختلف طریقے، فرار بمقابلہ برداشت۔ جی، اور انسانی رشتوں کی پائیداری اور ان میں موجود تضادات، کیسے محبت اور نفرت، وفاداری اور دھوکہ دہی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور آخر کار، سچ کا سامنا کرنے کی اہمیت، چاہے کتنا ہی وقت لگ جائے۔ اور ایک خیال جو ذہن میں رہ جاتا ہے، جنرل کا یہ ماننا کہ جرم نیت میں ہے، عمل میں نہیں۔ اگر کانریڈ نے ٹریگر نہیں دبایا تو کیا صرف قتل کی نیت، خاص طور پر 41 سال بعد، اتنا ہی وزن رکھتی ہے جتنا کہ عمل؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جب جرم ہوا ہی نہیں تو کیا چیز زیادہ اہم ہے، نیت یا نتیجہ؟ یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، یہ اخلاقی اور نفسیاتی گتھیاں اس کہانی کے مرکز میں ہیں۔ جی، یہ گفتگو ماخذ متن کی عبارت 11 سے 14 پر مبنی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ گفتگو میں یہ شدید تناؤ کس طرح اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ آج ہم ایک ناول کے اختتامی بہت ہی جذباتی حصے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس جو مواد ہے، پیسیجز 15 سے آخر تک، وہ ہمیں سیدھا دہائیوں بعد ہونے والی ہینرک یعنی جنرل اور کانریڈ کی ملاقات میں لے جاتا ہے۔ بالکل، ایک خاموش ڈائننگ ہال، 40 سال سے زیادہ کا انتظار، اور اب یوں سمجھے حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ لمحہ ہے جس کی طرف پوری کہانی، آپ کہہ سکتے ہیں، بڑھ رہی تھی۔ ہنری کی گفتگو شروع کرتا ہے، ماضی کو کھنگالتا ہے۔ بچپن کی باتیں، ہاں، بچپن کی دوستی، اور پھر جنگل کی وہ رات جس نے سب کچھ بدل دیا۔ لیکن یہ صرف یادیں تازہ کرنا نہیں ہے، وہ تو ایک الزام لگا رہا ہے۔ اور بہت سنگین الزام، دوستی میں دھوکے کا، اعتماد کے قتل کا۔ ہینرک کا تو پکا یقین ہے کہ اس شکار کے دوران کانریڈ نے اسے مارنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب اتنے سال بعد، 41 سال، اسے بدلہ نہیں چاہیے، نہیں، انتقام نہیں، اسے سچائی چاہیے، سچ کی تلاش ہے۔ یہی مرکزی نقطہ ہے۔ کیا یہ حسد تھا، کوئی پرانی دشمنی، یا کوئی ایسی گہری وجہ جسے شاید وہ خود بھی نہ سمجھتا ہو؟ اور ہینرک کے لیے تو سچائی کے بغیر زندگی ہی بے معنی ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے ایمانداری چاہے کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، زندگی کی بنیاد ہے۔ اور دوسری طرف کانریڈ، اس کی خاموشی، ہاں، اس کی خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ وہ بہت کم بولتا ہے، جیسے کچھ سچائیاں اتنی بھاری ہوتی ہیں کہ زبان وہ بوجھ اٹھا نہیں سکتی۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی درخواست، اگر اس گفتگو اور تجزیے سے آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو پلیز کہانی نامہ کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جی، آپ کے تعاون سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے۔ تو آئیے اس نفسیاتی اور جذباتی کشمکش کا جائزہ شروع کرتے ہیں، جہاں ماضی اور حال ٹکرا رہے ہیں۔ تو ہینرک بات شروع کرتا ہے، اس کی آواز میں سالوں کا بوجھ صاف محسوس ہوتا ہے۔ جی، وہ بچپن کی یادیں دہراتا ہے، وہ دوستی جو اٹوٹ لگتی تھی، اور پھر شکار کی وہ صبح جس نے زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور وہ فوراً، آپ دیکھیں، اصل مدے پر آتا ہے، سیدھا کانریڈ پر الزام کہ تم نے مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ بالکل، لیکن یہ بات دلچسپ ہے کہ اتنے سالوں بعد بھی اس کا مقصد سزا دینا نہیں ہے، وہ صرف جاننا چاہتا ہے کیوں۔ ہاں، کیوں؟ وہ کہتا ہے مجھے سچائی چاہیے۔ یہ سوال کہ کیوں ہوا، وہ کیا ہوا سے زیادہ اہم ہو گیا اس کے لیے۔ اور یہ صرف تجسس نہیں ہے، یہ تو اس کی پوری زندگی کے مطلب کا سوال بن گیا ہے۔ صحیح۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ ایمانداری، سچائی، اس کے بغیر جینا ممکن نہیں۔ کیا واقعی کوئی انسان سچائی کو زندگی سے بھی زیادہ اہمیت دے سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو ناول اٹھاتا ہے، اور ہینرش کا پورا کردار اسی نظریے پر کھڑا ہے۔ وہ شکار کے بعد کے دنوں کو کیسے یاد کرتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ کیسے اسے لگا کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ کرسٹینا کا وہ ٹراپکس پر انگریزی کتاب پڑھنا، ہاں، اسے ایک اشارے کی طرح لگا، جیسے وہ اس ماحول سے، شاید ان کی زندگیوں سے نکلنا چاہتی تھی،
فرار۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی ایک زلزلے کی طرح 2 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ بالکل۔ ایک پرانی دنیا تھی، دوستی، اعتماد، اور دوسری ایک نئی، تاریک، نامعلوم حقیقت۔ ہاں، اور یہ احساس بہت حقیقی ہے، جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں، صرف ایک اندرونی یقین، ایک آواز جو کہتی ہے کہ اس کا سب سے قریبی دوست اس کا قاتل بننے والا تھا۔ جی، وہ خود سے پوچھتا ہے، کیا اس علم کے ساتھ جیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ دوستی، یہ زندگی سب ایک دکھاوا بن جائے گی؟ یہ جو اندر کی کشمکش ہے، یہ بہت گہری ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کانریڈ کا کوئی اچانک پاگل پن نہیں تھا، نہیں، وہ اس خیال کو رد کرتا ہے۔ یا کرسٹینا کے لیے کوئی وقتی شدید جذبہ۔ وہ کہتا ہے ان کی زندگیاں تو کھلی کتاب تھیں۔ ہاں، سب کچھ ظاہر تھا، کوئی چھپی بات، کوئی اشارہ پہلے کبھی نہیں، تو پھر یہ سب کیسے ہوا؟ یہیں پر وہ زرد مخملی ڈائری کا ذکر آتا ہے نا؟ بالکل، وہ ڈائری جو ہینڈرک نے شادی کے شروع میں کرسٹینا کو دی تھی، ایک تحفہ۔ کہ وہ اپنے احساسات لکھ سکے جو شاید اونچی آواز میں کہنا مشکل ہوں۔ جی، اور یہ ان کے درمیان ایک گہرے اعتماد کی نشانی تھی۔ مگر شکار والی رات، جب ہینرک کے دل میں وہ شک کا بیج پڑتا ہے، ہاں، وہ بے چینی میں کرسٹینا کے کمرے میں جاتا ہے، ڈائری ڈھونڈتا ہے، اور وہ وہاں نہیں ہوتی۔ دراز خالی ہے۔ وہ خالی دراز اس کے شک کو ایک خوفناک یقین میں بدلنے لگتی ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ اور سالوں بعد وہ کیا سوچتا ہے اس بارے میں؟ وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ شاید کرسٹینا کی وہ شدید ایمانداری، ہر بات بتا دینے کی عادت، ہاں، دراصل کسی بڑے راز پر پردہ ڈالنے کی کوشش تھی، اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ کرسٹینا اس سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ شکر گزار تھی۔ ہاں، اس آسائش بھری زندگی کے لیے شکر گزار تھی جو ہینڈرک نے اسے دی تھی۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ احسان مندی تھی، ایک رشتہ جو شاید اندر سے کھوکھلا تھا۔ پھر اگلی صبح صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے۔ جی، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ کانریڈ راتوں رات شہر چھوڑ کر جا چکا ہے، فوج سے استعفیٰ، بغیر بتائے ملک سے روانگی، ہینرک کے لیے تو یہ… فرار ہے، جرم کا واضح ثبوت۔ اور پھر وہ منظر آتا ہے کانریڈ کے اپارٹمنٹ میں۔ ہاں، بہت ڈرامائی۔ ہینڈرک وہاں کھڑا ہے کانریڈ کے خالی اپارٹمنٹ میں، اور کرسٹینا آتی ہے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر صرف اتنا پوچھتی ہے، کیا وہ چلا گیا؟ ہینڈرک ہاں میں سر ہلاتا ہے تو وہ کہتی ہے، وہ بھاگ گیا، بزدل۔ بزدل، یہ لفظ ہینرک کے ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔ بالکل، بزدل کیوں؟ منصوبہ بنانے میں بزدل، یا منصوبہ ناکام ہونے پر بھاگ جانے میں بزدل؟ اور کرسٹینا کا کمرے کو یوں دیکھنا جیسے وہ پہلے بھی وہاں آتی رہی ہو۔ ہاں، وہ آلودائی نظریں، یہ ہینرک کے شک کو مزید پختہ کر دیتا ہے۔ اس وقت تو وہ غصے میں نوکر کو پکڑ لیتا ہے۔ ہاں، پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا کرسٹینا یہاں آتی تھی، لیکن پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ بیکار ہے، وہ جانتا ہے۔ اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ جی، اب سوال کیا نہیں رہا، اب سوال کیوں ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ دھوکہ دہی کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، اور کیا اس میں اس کی اپنی بھی کوئی غلطی تھی؟ یہیں سے وہ تقدیر اور کردار پر سوچنا شروع کرتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے قسمت خود نہیں آتی، ہم اسے دعوت دیتے ہیں۔ انسان اپنی فطرت کے قانون میں جکڑا ہے۔ کیا واقعی ہم اپنی فطرت کے قیدی ہیں؟ یہ تو بڑا فلسفیانہ سوال ہے۔ بالکل، وہ آرکو اٹلی کے سفر کو یاد کرتا ہے جہاں کرسٹینا کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ وہاں اسے کیا احساس ہوا تھا؟ وہاں اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ، کانریڈ اور کرسٹینا مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ یہ مختلف ہونا، ادرنس، ان کے رشتوں کا ایک اہم پہلو تھا۔ اسے اپنے باپ کی بات بھی یاد آتی ہے۔ جی، جنہوں نے کانریڈ کو مختلف کہا تھا۔ اور یہ احساس بھی کہ وہ اپنی ماں، کانریڈ اور کرسٹینا تینوں سے ایک جیسا لگاؤ رکھتا تھا۔ ہاں، ایک نامکمل سا لگاؤ، دوسرے کی تلاش۔ وہ کہتا ہے، دو ایک جیسے لوگوں کا ملنا بہت نایاب ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ مخالف فطرتیں ہی ایک دوسرے کی طرف کھنچتی ہیں؟ شاید۔ اور موسیقی کا ذکر، یہ بھی بہت اہم ہے۔ ہاں، وہ موسیقی سے نفرت کرتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسی پوشیدہ زبان تھی جو اس کی ماں، کرسٹینا اور کانریڈ کو جوڑتی تھی، لیکن ہینرک اور اس کے باپ کو اس دائرے سے باہر رکھتی تھی۔ وہ اسے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ جی، یہ ان جذبات کو جگاتی تھی جو الفاظ کی گرفت میں نہیں آتے۔ یہ بھی ان کے درمیان ایک طرح کی دیوار تھی۔ پھر جنگ عظیم کے بعد وہ کرسٹینا کے بوڑھے والد سے ملتا ہے۔ ہاں، اور لگتا ہے باپ سب کچھ جانتا ہے، مگر جب ہینرک بات کرتا ہے تو باپ کا جواب بہت مختصر اور چونکا دینے والا ہے۔ تم بچ گئے۔ بس اتنا، یعنی جو بچ گیا
उसे शिकायत का कोई हक नहीं। हेनरिक को लगता है शायद वो जंगों से बचा ही इसलिए क्योंकि इसका ये जाती मार्का। ये हिसाब चुकाना बाकी था। दुनिया बदल गई, जंगें हुईं, लाखों लोग मर गए, लेकिन उसका सवाल वहीं का वहीं रहा। कॉनराड की वापसी इसी अधूरे सवाल का सामना करने का एक मौका है। जी, और वो वाज़ेह करता है कि उसका इंतकाम सज़ा नहीं बल्कि सच्चाई का सामना करवाना है। और अब हम आते हैं उस मुलाकात के क्लाइमैक्स पर। 40 साल बाद वही दो दोस्त, वही कमरा। लेकिन दरमियान में एक नाकाबिले बयान खलीज है। हेनरिक अब कहता है कि उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं रही कि कॉनराड ने वाकई उसे मारने का इरादा किया था या नहीं। या क्या वो क्रिस्टीना का आशिक था? वो कहता है कॉनराड का फरार और वक्त, उन्होंने उन सवालों के जवाब दे दिए। अब वो कॉनराड की कमजोरी पर तरस खाता है, क्या ये वाकई तरस है? या शायद बढ़तरी का एहसास? कहना मुश्किल है। वो कॉनराड की मुमकिन ताल्लुक को क्या कहता है? अफसोसनाक और आमियाना बगावत, यानी कोई अजीम रोमानवी कहानी नहीं, बल्कि एक आम सी मायूस कुन बेवफाई। बिल्कुल। वो कहता है जवानी का गुस्सा, हसद, मायूसी, वक्त के साथ सब जज्बात मध्यम पड़ गए हैं। क्या वाकई ऐसा होता है या हम खुद को ये यकीन दिला देते हैं? शायद। वो बताता है कि इस वाक़े के बाद वो 8 साल तक क्रिस्टीना से अलग रहा, किले के करीब ही एक शिकारगाह में, एक लफ्ज़ के इंतजार में। जो कभी नहीं आया। वो समझता है कि क्रिस्टीना ने जैसे बीमार होने और मरने का फैसला किया। उसके नज़दीक इज्जत नफ्स पर हमला मौत से बदतर है। जी। फिर उसे निनी, अपनी पुरानी आया से पता चलता है कि क्रिस्टीना ने मरते दम तक कॉनराड का नाम नहीं लिया, बल्कि उसे यानी हेनरिक को पूछा था। लेकिन वो देर से पहुंचा। क्रिस्टीना की मौत ही उसका आखिरी जवाब बन गई। मगर क्या सवाल खत्म हुए? नहीं, बल्कि अब वो दो बड़े सवाल सामने आते हैं जो असल में इस सारी कश्मकश का निचोड़ हैं। पहला सवाल, क्या क्रिस्टीना को उस सुबह शिकार वाले दिन मालूम था कि कॉनराड उसे यानी हेनरिक को मारने का इरादा रखता है? और ये सवाल क्रिस्टीना के कॉनराड को बुज़दिल कहने से जुड़ा है। बिल्कुल। बुज़दिल क्यों कहा था? उसी लम्हे हेनरिक मेज पर वो सील बंद डायरी रखता है। हाँ, जो उसे सालों बाद मिली थी। वो कहता है उसने कभी उसे खोला नहीं। वो नहीं जानता था ये पैगाम किसके लिए है। वो कॉनराड को पेश करता है और कॉनराड पढ़ने से इनकार कर देता। ये इनकार बहुत मानेखेज है। और फिर हेनरिक डायरी को आग में फेंक देता है। वो सबूत जो शायद राज खोल सकता था, राख बन जाता है। ये अमल क्या कहता है? क्या उससे जवाब नहीं चाहिए? या वो जानता है कि कुछ जवाब डायरियों में नहीं होते? शायद। डायरी जलने के बाद हेनरिक अपना सवाल दोहराता है, क्या क्रिस्टीना जानती थी? कॉनराड फिर जवाब नहीं देता। हेनरिक सुकून से कहता है, मैं समझ गया। क्या वो वाकई समझ गया, या उसने समझौता कर लिया है? कॉनराड की खामोशी इकरार है या महज गुरेज, ये वाज़ेह नहीं। ये भ्रम रहता है। और फिर आता है दूसरा और शायद सबसे बड़ा सवाल। जी, वो पूछता है, क्या उनकी जिंदगियों का असल मतलब, असल जौहर, वो शदीद जज्बा, पैशन था जो इन तीनों के दरमियान मौजूद था, खासतौर पे क्रिस्टीना के लिए? क्या वही जज्बा जो धोखाधही, जुदाई और मौत के बावजूद कायम रहा, जिंदगी को माना देता है, चाहे उसका अंजाम कितना ही तबाहकुन क्यों ना हो? ये सवाल बहुत गहरा है। ये सिर्फ उन किरदारों का नहीं, ये शायद इंसानी वजूद के मरकज से टकराता है। जिंदगी का मकसद क्या है? पुरसुकून खुशी या शदीद जला देने वाला जज्बा? और कॉनराड बहुत आहिस्ता से, तकरीबन सरगोशी में जवाब देता है। क्या कहता है? तुम मुझसे क्यों पूछते हो जब तुम जानते हो कि जवाब हाँ है? हाँ, ये इकरार है। इतनी देर बाद, इतना मुख्तसर लेकिन इतना वजनी। जी, ये तस्लीम करता है कि वो जज्बा, चाहे कितना ही तारीख क्यों ना था, उनकी जिंदगियों का महवर था। इस जवाब के बाद जैसे सब कुछ कहा जा चुका हो। हाँ, गुफ्तगू खत्म होती है। कॉनराड लंदन जाने के लिए तैयार है। 41 साल का इंतजार, एक रात की गुफ्तगू, और अब अलविदा का वक्त। जाते हुए हेनरिक एक आखिरी चुपती ही बात कहता है। वो बका को, जिंदा बच जाने को धोखाधही कहता है। हाँ, धोखाधही की एक शक्ल। वो कहता है कि वो दोनों, हेनरिक और कॉनराड, बच गए जबकि क्रिस्टीना मर गई। उन्होंने उसे उसकी जिद्दोजहद में अकेला छोड़ दिया और खुद जिंदा रहे। ये भी एक तरह की बेवफाई थी। एक बहुत तल्ख सच्चाई। जी, वो बगैर कुछ कहे सिर्फ हाथ मिलाकर जुदा होते हैं। अल्फाज खत्म हो चुके। हेनरिक अपने कमरे की तरफ लौटता है। रास्ते में नीनी मिलती है। वो कहता है कि क्रिस्टीना की तस्वीर अब वापस दीवार पर लटकाई जा सकती है।
اب اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیا واقعی اہمیت ختم ہو گئی؟ یا سچائی جاننے کے بعد تصویر محض ایک شے رہ گئی ہے؟ کہنا مشکل ہے۔ نینی بوڑھے ہینڈرک کی پیشانی پر صلیب کا نشان بناتی ہے، ایک مختصر عجیب سا بوسہ۔ جیسے یہ ان سوالات کا جواب ہو جو زبان ادا نہیں کر سکتی، ایک خاموش ہمدردانہ عمل۔ تو یہ کہانی واضح جوابات نہیں دیتی۔ عام کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ ماضی راکھ نہیں بنا، وہ اب بھی دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح زندہ ہے۔ کانریڈ چلا گیا، لیکن سوالات وہی ہیں۔ ہینڈرک کو شاید یہ سمجھ آ گیا ہے کہ انسانی رشتے صرف محبت اور وفاداری سے نہیں بنتے۔ ان میں حسد، خواہش، مایوسی، دھوکہ دہی سب شامل ہوتا ہے۔ دہائیوں بعد جو چیز باقی رہتی ہے وہ یقین نہیں، بلکہ اپنی یادوں کا سامنا کرنے کی ایک جلتی ہوئی ضرورت ہے۔ کانریڈ کی خاموشی نے بھی بہت کچھ کہا۔ شاید کچھ سچائیاں الفاظ میں نہیں، خاموشی میں ہی سمجھی جا سکتی ہیں۔ یہ انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یادداشت، وفاداری، دھوکہ دہی، یہ سب زندگی کے آخر تک انسان کے ساتھ جلتے رہتے ہیں۔ کبھی نہ بجھنے والے انگاروں کی طرح خاموشی کبھی کبھی سب سے بلند اقرار ہوتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوچ رہ جاتی ہے، کیا ہماری زندگیوں کا تعین واضح طے شدہ جوابات سے ہوتا ہے، یا ان پرجوش، بے چین کر دینے والے لاجواب سوالات سے جو ہم مرتے دم تک اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں؟ اس گہرے جائزے میں آخر تک ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ مزید دلچسپ تجزیوں کے لیے کہانی نامہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہو تو برائے کرم کہانی نامہ کو لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب کر کے ہمارے کام کی حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ شکریہ۔